الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج 25 جنوری ہے، 25 جنوری 2026 اور کل ہے 26 جنوری 2026، یعنی یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے۔ آپ سب کو پیشگی ہیپی ریپبلک ڈے۔ محترم حضرات، میں ویڈیو جس مقصد سے بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جن میں مجاہدین آزادی کے تعلق سے بات کی گئی ہے یا ان کے تعلق سے ویڈیوز بنائے گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ حالانکہ کل کا جو دن ہے وہ ہے گنتنتر دیوس، یعنی یوم جمہوریہ، یعنی اس دن ہندوستان میں دستور ہند کو نافذ کیا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو دستور ہند کو لاگو کیا گیا تھا، سمویدھان کو لاگو کیا گیا تھا مکمل طریقے سے۔ تو اسی کی یاد میں ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں، گنتنتر دیوس مناتے ہیں۔ محترم حضرات، اب میں چونکہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس مقصد سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی میرے خاندان کے لوگوں نے بھی انگریزوں کی ناکوں میں دم کر رکھا تھا، انگریزوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ انگریزوں کو بھگانے کے لیے میرے خاندان کے لوگوں نے بھی بڑی جد و جہد کی، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تاہم میں نے ان کے تعلق سے تاریخ میں کوئی چیز ابھی تک نہیں پڑھی، چونکہ میری برادری والے، شیر شاہ وادی والے، یہ شیر شاہ وادی کے لوگ تعلیم میں تب بھی پیچھے تھے اور آج بھی، یعنی جب انگریز یہاں تھے تب بھی پیچھے تھے اور آج بھی پیچھے ہیں۔ تو اب اللہ بہتر جانے کہ وہ چیزیں یعنی ان کے نام موجود ہیں یا نہیں۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے خاندان کے لوگوں نے جو قربانیاں دی تھیں، تو جہاں انہوں نے مقدمات جھیلے، وہ جگہ ہے لال گولہ، مرشید آباد ضلع، یعنی ضلع مرشید آباد ویسٹ بنگال میں ایک ضلع ہے، وہاں ایک جگہ ہے لال گولہ۔ وہاں لال گولہ میں میرے خاندان کے لوگوں نے انگریزی حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے، انگریزی حکومت کے ورودھ میں پورے 1 کلومیٹر تک پٹری اکھاڑ دی تھی، یعنی پٹری اکھاڑ دی تھی، ریلوے ٹریک کو اکھاڑ دیا تھا انگریزی حکومت کو پریشان کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ چیز مجھے بہت عیب والی چیز لگ رہی تھی، لیکن بعد میں نے کئی ہندوؤں سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ پٹری اکھاڑ دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اور حقیقت میں وہ آخر کار پریشان ہو کر کے اس ملک سے بھاگے، ورنہ اس وقت تو بھگت سنگھ موجود نہیں تھے۔ بھگت سنگھ کی پھانسی پہلے ہو گئی تھی، اور بھگت سنگھ کی پھانسی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا بعد کے لوگ، یعنی بعد کے لوگوں نے تو مثال کے طور پر انہیں آسانیاں ملی، حکومت پر یہ قابض ہوئے۔ یعنی جب انگریز بھاگ گئے تو دیکھیے محمد علی جناح، اس کو کون سے جن نے پکڑ لیا، کہا کہ مجھے اسلامی ملک چاہیے۔ تو محمد علی جناح نے اس طرح کی قربانی نہیں دی تھی جس طرح کی قربانی بھگت سنگھ نے دی تھی، یا ان کی طرح نہیں دی تھی جن کو سالوں قید میں سڑا دیا گیا تھا، جیل کی سلاخوں میں جن کو سڑا دیا گیا تھا، اور جنہیں کالا پانی اور کس طرح سے نام دیے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کو ستایا گیا تھا۔ محترم حضرات، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے خاندان کے لوگوں کو بھی انگریزوں نے ستایا، کیونکہ میرے خاندان کے لوگوں نے 1 کلومیٹر تک پٹری اکھاڑی تھی، اور کسی نے جاسوسی کر دی اور انگریزوں تک بات پہنچا دی، اور انگریزوں نے میرے خاندان کے لوگوں کو بہت ہی پریشان کیا۔ لمبے وقت تک ان کو مقدمات جھیلنے پڑے، اور ہائی کورٹ میں، کلکتہ ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ چلا، لیکن آخر کار ان کو نجات ملی
لیکن یہاں ایک کہانی ہے، ہم وہ کہانی آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم جو بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے خاندان کے جو لوگ تھے، یعنی میرے پاس 7 پیڑھی کے نام ہیں، تو جن لوگوں کے ہونے کی امید ہے مجھے، میں وہ سارے نام آپ کو بتلاؤں گا۔ پہلے تو 2 نام جن کے بارے میں یعنی مجھے کنفیوژن ہے یا مجھے خود جو ہے علم نہیں ہے کہ ان میں سے باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، اور ان کے تعلق سے نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ تو پہلے میں سب سے پرانے نام، ایک ہے کتاب الدین اور اس کا بیٹا ہے ستاب الدین، اور یہ نہیں معلوم ہے کہ باپ کون ہے، کتاب الدین باپ ہے یا ستاب الدین باپ ہے، لیکن ستاب الدین اس طرح سے نام نہیں رکھنا چاہیے، ستاب الدین، ستاب الرحمن اس طرح سے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، یہ 2 نام ہیں۔ اور ان کے بعد آتا ہے جو نام آتا ہے وہ ایک مشہور نام ہے، وہ ہے حاجی ابو بسواس، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بوڑھے رہے ہوں گے یا پھر جو ہے انگریزوں سے جب وہ لڑ رہے تھے، انگریزوں کی جب وہ مخالفت کر رہے تھے، ممکن ہے آخری عمر میں تھے، اور ان کے بیٹوں نے جو ہے انگریزوں کو پریشان کیا تھا۔ تو ان کے بیٹے کون لوگ تھے؟ ان کے بیٹے، ان کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ تو 10 بیٹے، 10 بیٹوں میں سے میرے پاس صرف 4 کے نام ہیں۔ ایک ہیں عالم بسواس، اور دوسرے ہیں سلیمان بسواس، اور تیسرے ہیں مہر اللہ، ان کو کہتے ہیں مہر اللہ مختار۔ تو مہر اللہ مختار اس لیے کہتے ہیں، میں نے جیسے سنا کہ مختار کے یعنی کلکتہ ہائی کورٹ کے سب سے بڑے وکیل، یعنی جج کے بعد سب سے پہلا جس کا نمبر آتا تھا، سب سے پہلے جس کا نمبر آتا وہ تھا یعنی مہر اللہ۔ تو مہر اللہ اس لیے ان کو کہتے ہیں مہر اللہ مختار۔ تو کلکتہ ہائی کورٹ کے سب سے بڑے یعنی بہت بڑے وکیل تھے۔ اور ایک نام ہے ابو یاسین۔ تو مجھے یقین ہے یا مجھے امید ہے کہ یہی لوگ تھے، یعنی ان کی اولاد نہیں، شاید کہ یہی لوگ تھے۔ اب چونکہ میں اور بھی بتلا دوں آپ کو کہ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے اس ویڈیو کے لیے ابھارا وہ یہ ہے کہ ابھی شاید میں نے کہا یا نہیں کہ ایک پروفیسر جن کا نام ہے شمس الحق، یا ایسے پروفیسر شمس الحق، انہوں نے کہا کہ جنگ آزادی میں یا اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ قربانیاں جنہوں نے دی ہیں وہ ہیں مسلمان۔ اکیلے مسلمانوں کی قربانی تھی 40% قربانی اکیلے مسلمانوں نے دی ہے۔ اور انہوں نے جو ہے اشارہ کیا کتابوں کی طرف کہ 1957 کے بعد یا 1957 کے بعد کی لکھی گئی یہ کتابیں ہیں، ان میں ان کے نام درج ہیں۔ تو مجھے لگا کہ میرے خاندان کے لوگوں نے جو 1 کلومیٹر تک لال گولہ میں، مرشید آباد ویسٹ بنگال، لال گولہ میں انہوں نے 1 کلومیٹر تک جو پٹریاں اکھاڑی تھیں اور پٹریوں کو لے جا کر کے یعنی ان لکڑیوں کو لے جا کر کے دور دراز کے یعنی ایریا میں لے جا کر کے انہوں نے گاڑ دیا تھا، اور پھر بارش ہوئی اور اس کے بعد اس کو یعنی انگریزی حکومت اس تک نہیں پہنچ سکی، کسی نے جاسوسی کر دی تھی، اور میرے خاندان والوں پر جو ہے مقدمہ درج ہو گیا، ان کو جو ہے جھیلنا پڑا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ان لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب کے نام موجود ہیں، تو مجھے لگا کہ میرے خاندان کے لوگوں کے بھی جو ہے نام ان کتابوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلا نام کہا حاجی ابو بسواس، اور ان کے جو پتا تھے ان کے نام میں جانتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا کہ ایک ہے کتاب الدین منڈل، دوسرے ہیں ستاب الدین منڈل۔ تو ستاب الدین نام رکھنا صحیح نہیں ہے، الگ بات ہے۔ تو یہ 2 نام ہیں، لیکن ان کے تعلق سے میں کوئی ہسٹری نہیں جانتا ہوں۔ اور حاجی ابو بسواس کے بیٹے 10 بیٹے تھے، ان کی کچھ ہسٹریاں میں جانتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک بات جو جانتا ہوں یہ کہ انہی لوگوں نے پٹری اکھاڑی تھی، یا پھر انہی لوگوں نے پٹری اکھاڑی تھی یا ان کے بیٹوں نے۔ بہرحال ان کے بیٹوں کے بھی میں نام جانتا ہوں۔ تو ایک ہیں، بہرحال کہا کہ حاجی ابو بسواس کے 4 بیٹے میں نے بتلائے، عالم بسواس، سلیمان بسواس، مہر اللہ مختار، کلکتہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے، بیرسٹر تھے، میرے خاندان کے بیرسٹر، لندن سے پڑھے ہوئے بیرسٹر،
الحمدللہ مجھے اس بیرسٹر کی ضرورت نہیں ہے جو اجمیر کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں اس ایسے بیرسٹر کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ بہرحال ایک نام ہے ابو یاسین۔ اب ان میں جو پہلا نام میں نے بتلایا حاجی ابو بسواس کے پہلے بیٹے کا نام عالم بسواس۔ عالم بسواس یہ میرے دادا جی کے دادا جی تھے، یہ میرے دادا جی کے دادا جی تھے عالم بسواس۔ عالم بسواس کے کئی سارے بیٹے، عالم بسواس کے بھی 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، ان کے بھی 10 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن ان 10 بیٹوں میں سے میرے پاس صرف جو ہے 6 کے ریکارڈ ہیں، یعنی 6 کو میں 6 کے تعلق سے میں تاریخ جانتا ہوں، میرے پاس باضابطہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو عالم بسواس کے پہلے بیٹے کا نام ہے اسماعیل بسواس، دوسرے کا نام ہے اسحاق بسواس، یہ میرے دادا جی کے پتا جی ہیں۔ اسحاق بسواس یہ میرے دادا جی کے پتا جی ہیں، اور میرے نام سے 1983 میں زمین کی رجسٹری ہوئی تھی۔ میرا حقیقت میں میرا جنم 1981 میں ہوا، 24 دسمبر 1981 کو میرا جنم ہوا۔ حقیقت میں یہ میں نے اپنے باپ کی ڈائری میں بھی دیکھا ہے، اور میرا نام موجود ہے زمین کے کیوالے میں، زمین کے کیوالہ میں جو بنا تھا 1983 میں، مارچ میں 31 مارچ 1983 کا کیوالہ ہے میرے پاس، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں میرے نام سے بھی زمین رجسٹری ہوئی تھی، میں پیدا ہوا، اور میرے بعد جو میرا بھائی ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھا۔ اصل میں میری ماں نے میرے دادا جی کو پھسلایا تھا کہ میرے بچے لوگ غریب ہیں، چونکہ میرے والد صاحب غریب تھے، تو میری ماں نے پھسلایا تھا میرے دادا جی کو، تو میرے دادا جی نے ہم لوگوں کے نام سے 1.5 بیگھہ زمین لکھ دی تھی۔ تو بہرحال اس کیوالہ کے اندر یہ نام موجود ہے اسحاق بسواس۔ بہرحال اسحاق بسواس کے بیٹے کا نام، یہاں پہ پہلے یہ سارے نام گنواتا ہوں میں، کہ عالم بسواس کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل بسواس، دوسرے کا نام ہے اسحاق بسواس جو میرے دادا جی کے پتا جی ہیں، اور ان کے بعد ہے ادریس بسواس، ان کے بعد ہیں حاجی ولایت علی بسواس، یہ نام پھر آنے والا ہے، حاجی ولایت علی بسواس۔ اور جو 5ویں نمبر پر ہے یوسف بسواس، 6 نمبر پر ہے فیض الدین بسواس۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو حاجی ولایت علی کا نام پھر سے آنے والا ہے، اس لیے میں نے کہا کیونکہ میرے دادا جی کے پتا جی اسحاق بسواس، میں نے کہا عالم بسواس کی جو یہ 6 بیٹے، یعنی 10 بیٹوں میں سے 6 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک ہیں اسحاق بسواس۔ تو اسحاق بسواس کی جب نئی شادی ہوئی، یہ کہاں؟ مرشد آباد میں، مرشد آباد کے لال گولاہی میں، کون سا گاؤں؟ تو شاید میں اگر ڈھونڈنے کے لیے نکلوں تو انشاءاللہ میں ضرور پا کر کے رہوں گا، میرے پاس بہت کچھ ڈیٹیل ہے۔ تو ان کی بیوی میکے میں گئی، اسحاق بسواس کی بیوی میکے گئی بچہ جنم دینے کے لیے۔ تو جب بچہ ہوا، میرے دادا جی، ان کا نام ہے ستاف الرحمن بسواس۔ ستاف الرحمن نہیں کہنا چاہیے، یہ نام اسلامی طور پر صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ اس بنیاد پر بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو کئی جگہ سیف الرحمن لکھا، تو سیف الرحمن ہے یہ بھی، یعنی دونوں طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، یعنی دونوں جو ہے موجود ہے۔ اور بہرحال جو بھی ہو، تو کہہ رہا تھا کہ اسحاق بسواس کا بیٹا ہوا پہلا اور آخری۔ اسحاق بسواس گھوڑے پہ سوار ہوا، اور جو ہے بہت ہی خوبصورت سا نوجوان تھا، نئی شادی ہوئی تھی، بچہ ہوا، اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اپنے سسرال کو پہنچا اور 1 سے 2 دن یا 3 دن وہاں گزرے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اسحاق بسواس کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے دادا جی اکیلے تھے، اور ان کے پاس بڑی سمپتی تھی، یعنی جائیداد بہت تھی ان کے پاس۔ میں جائیداد پہ آگے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد اسحاق بسواس کا جب انتقال ہو گیا، تو وہاں سے اسحاق بسواس کی وائف اور اس کے بچے کو، اسحاق بسواس کی بیوی اور اس کے بچے کو، اسحاق بسواس کی بیوی کا نام ہے زری پوش، اور ابھی بھی میرے پاس میرے کیوالے میں وہ نام ہے، کیونکہ اسحاق بسواس کے
पति का नाम भी मौजूद है, और इसहाक विश्वास के बेटे यानी जरीपोश के बेटे इसहाक विश्वास और उनकी पत्नी का नाम है जरीपोश। तो जरीपोश और इसहाक विश्वास के बेटे सिताफुर रहमान विश्वास ने अपनी माँ के नाम से ज़मीन कर रखी थी सिंगी मारी में बाद में। तो उस ज़मीन में से हमें रजिस्ट्री दी थी, इसीलिए वो सारे के सारे नाम मौजूद हैं। तो इसहाक विश्वास के बेटे सिताफुर रहमान जो मेरे दादाजी हैं, यानी जो गुजर गए 1994 में, उनका जन्म 1890 से पहले हुआ। इसहाक विश्वास के बेटे सिताफुर रहमान का जन्म 1890 से पहले हुआ। मुमकिन है 1888 में या 1889 में उनका जन्म हुआ। मुमकिन है 1888 में, ज़्यादा कन्फर्म है मेरे पास कि 1888 में मेरे दादाजी का जन्म लाल गोला के उस गांव में हुआ जहां यानी मेरे दादाजी का ननिहाल है। तो जब मेरे दादाजी के पिताजी का इंतकाल हो गया तो मेरे दादाजी को उनके चचा हाजी विलायत अली विश्वास 1905 से पहले लेकर के आ गए कटिहार। ये शेरशाहवादी की हिस्ट्री है। शेरशाहवादी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और जो है बदबख्त और कमबख्त किस्म के लोग शेरशाहवादी को मुत्तहम करते हैं, बोलते हैं बांग्लादेश ये तेरे बाप का देश है। ये इस देश के लिए मेरे खानदान के लोगों ने मुकदमात झेले और हम सबूत हमारे पास मौजूद है, सब सबूत मौजूद है। 1905 का, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ये किन के पास है। 1905 का राशन कार्ड मौजूद है, ये कई दस्तावेज 1905 के मौजूद हैं। तो 1905 में या 1905 से पहले या 1904 में गालिबन मेरे दादाजी, जब उनकी उम्र थी 16 साल, चूँकि उन्होंने खुद जो है मेरे गांव के कुछ लोगों ने मेरे दादाजी से खुद सुना है कि जब उनकी उम्र थी 16 साल तो वो लाल गोला से, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के लाल गोला से चले आए थे कटिहार, हिजरत करके बोलेंगे, या उस जगह को छोड़ करके कटिहार के अनारकली गांव में आ गए, अनारकोल। अब उनके खतियान में है बैसा गोविंदपुर, ये नाम है, असल में राजस्व गांव जो है यही है बैसा गोविंदपुर। तो बहरहाल वहाँ आकर के रहे। 1905 में उनका दस्तावेज है वहाँ पे, और फिर वहाँ से 1962 में वो वहाँ से निकले सिंघी मारी मिलिक पोस्ट कोड़ोबाड़ी, उस वक्त था दिघल बैंक, और ज़िला किशनगंज उस वक्त था ज़िला पूर्णिया। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है मेरे नाम से जो ज़मीन रजिस्ट्री है उसमें भी जो है लिखा हुआ है ज़िला पूर्णिया। तो ज़िला पूर्णिया था। तो बहरहाल यहाँ आकर के बस गए। ये शेरशाहवादी के लोग ऐसे होते थे कि बस इनको ज़मीन चाहिए। जिससे शायद मैंने जिक्र नहीं किया कि अंग्रेज़ों ने जो हमको परेशान किया था, तो उस वक्त हमारे पास ज़मीन थी 1700 बीघा या 1700 एकड़, मुमकिन है 1700 बीघा गालिबन, अल्लाह आलम, क्योंकि 1700 एकड़ अजीब सी लगती है बात। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और असली में इनको चौधरी माना जाता था, लेकिन बाद में ये जो है होते होते डाउन हो गए। इस तरह की शायद की कोई कहानी है, वल्लाहु आलम। लेकिन अंग्रेज़ों ने मेरे ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तंग किया और एकदम बिल्कुल नीचे ला करके रख दिया, एकदम बिल्कुल परेशान करके रख दिया। और वहाँ से फिर जो है बाद में वही थोड़े से तितर बितर हो गए वहाँ से। तो उसमें से ये हुआ कि मेरे दादाजी चले आए कटिहार, और कटिहार से फिर जो है 1962 में आए सिंगी मारी, और वहाँ से पूरे तरीके से सिमट करके आए 1965 में। तो जो मेरे पास खतियान है, और खतियान से जिन लोगों को ज़मीन रजिस्ट्री दी थी उन लोगों से भी मैंने केवाला हासिल किया, मेरे पास मौजूद है। और वह उसमें लिखा हुआ केवाला में सिताफुर रहमान, पिता इसहाक विश्वास, और सेम उसी तरह से हमारे नाम से जो केवाला है उसमें भी है। बहरहाल जो कहने का जो मकसद था वो ये कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने भी जो है इस यानी मुल्क की सलामती के लिए या इस मुल्क से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए जिद्दोजहद किया। अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को
بہت زیادہ پریشان کیا اور اس کی پاداش میں لمبے وقت تک جو ہے مقدمات جھیلے، لمبے وقت تک جو ہے انہیں پرتاڑت کیا گیا، لمبے وقت تک انہیں جو ہے ستایا گیا، اور آخر میں ایک نے جو جس طرح سے ستایا اس طرح سے کوئی نہیں ستا سکتا تھا، اور وہ تھا درویش، ایک درویش تھا، یعنی اس نے سب سے گھاتک روپ اختیار کیا۔ اہل حدیث، یہ شیر شاہ وادی اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، تو ہم اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث ایک اللہ پر وشواس کرتا ہے، مزاروں پر نہیں جاتا۔ اہل حدیث قبروں کی پوجا پاٹ نہیں کرتا۔ اہل حدیث اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اہل حدیث تعویذ نہیں باندھتا۔ لیکن ہوا کیا، یہ الگ کہانی میں کہہ رہا تھا ابھی۔ ایک درویش آیا، ایک فقیر آیا، وہ جھاڑو لیا ہوا، جو لوگوں کو جھاڑتا ہے نا، آیا، کھانا مانگا، اس کو کھانا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد یا پہلے ہی اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ لوگ بہت پریشان ہیں، تو کہا ہاں ہم لوگ پریشان ہیں، چونکہ لمبے وقت سے انگریزوں کی طرف سے جو ہے مقدمات جھیل رہے تھے، زمینیں سب کی سب بک گئی، پریشان ہو گئے، ایک دم بالکل خستہ حال ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ لوگ بہت پریشان ہیں، تو کہا کہ ہاں ہم لوگ پریشان ہیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ جائیے کھانا کھا لیجیے، جائیے۔ تو کہا کہ آپ ہمیں بتائیے، آپ مجھے بتائیے، میں آپ کی ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہوں، پریشانی آپ کی دور کر دوں۔ کہا کہ نہیں بابا، آپ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ جائیے، آپ کھانا کھائیے، آپ جائیے۔ تو اس نے جو ہے اصرار کیا، ادھر اس نے کھانا کھا لیا، اس نے اصرار کیا کہ آپ مجھے بتائیں۔ جب اس درویش کو بتلایا گیا کہ ہم انگریزوں کی طرف سے مقدمات جھیل رہے ہیں، بہت ہم پریشان ہیں، چونکہ ہوا یہ تھا کہ جو 1 کلومیٹر تک میرے خاندان کے لوگوں نے پٹریاں اکھاڑی تھی، جہاں دور لے جا کر کے گاڑا تھا، تو اس تک جو ہے انگریزی حکومت پہنچ نہیں پائی تھی، یعنی کھودتے تو گئے، لیکن وہاں پہلے ہی جو ہے انہوں نے کھودنا چھوڑ دیا، اور جو ہے یہ یعنی کسی نے جاسوسی جو کرتی تھی تو جاسوسی کی تھی، اس وجہ سے ان کو جھیلنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ لکڑیاں ان کو نہیں ملی، تو ان کو جو ہے صرف جو ہے مقدمات جھیلنے پڑ رہے تھے، زمینیں بک گئیں، پریشان، بچے رو رہے تھے، حالت خراب۔ ایسے میں وہ آدمی آیا، بولا کہ آپ مجھے بتائیں۔ جب اس کے بڑے اصرار کے بعد جب بتلایا گیا تو کہا یہ تعویذ لیجئے، جبکہ تعویذ اسلام کے خلاف ہے، تعویذ مسلمانوں کی شناخت نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے جو ہے ایپیسوڈز دیکھے، کرائم پیٹرول یہاں پہ مسلمانوں کی شناخت کے لیے یہاں پہ لگاتے ہیں تعویذ، حالانکہ مسلمانوں کی نشانی وہ نہیں ہے، یعنی تعویذ اسلام کی نشانی نہیں ہے، تعویذ شرک ہے، ایک مشرک کی نشانی ہے، اور مشرک اور مومن الگ الگ ہیں۔ ایک مومن جو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک مشرک جو قبروں کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، لوگوں کی پوجا کرتا ہے، کئی ساری چیزوں کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن یہ مومن ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، تعویذ دے دیا کہ یہ تعویذ لیجئے، اور تعویذ کو آگے کی طرف رکھیے، گلے میں لٹکا کر کے رکھیے، شائننگ والی، چمک والی تعویذ تھی۔ کہا یہ دکھنا چاہیے جج کو۔ اب میرے خاندان کے لوگ جن کے پاس جس نے وہ تعویذ رکھی، لے لیا، جج نے دیکھا، جس دن جو ہے حاضری ہوئی، سنوائی تھی حاضری ہوئی، دیکھا، غور سے دیکھا، کہہ رہے ہماری کمیونٹی کے، چونکہ وہ مشرک جج تھا، قبر پجا تھا۔ یہاں آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، وہی لوگ تھے جو انگریزوں کے خلاف جہاد کو غلط بتلاتے تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام کہتے تھے، لیکن یہ اہل حدیث تھے جن کے نزدیک یہ تھا کہ اس ملک کی حفاظت ان کے دین کا حصہ ہے، اس ملک کی رکشا ان کا دھرم ہے، یہ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی بھلائی کے لیے سوچنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ سمویدھان تو ہمارے قرآن کے مطابق ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کوئی بھی قوم
اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اعدلو، انصاف سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب ہمارے دیش جو دیش کی اکثریت، میجورٹی، یہ تو قرآن کو نہیں مانے گی، یعنی بھلا وہ کائے کے لیے مانیں گے قرآن کو؟ وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب ہم کہاں ان کے دھرم کے انوسار کرنے والے؟ تو سب کے درمیان ایک چیز ہونی چاہیے، وہ چیز کیا ہے؟ سمویدھان. تو سمویدھان میں ہمیں مکمل آزادی ہے. ہمیں یعنی ہر کوئی اپنے دھرم پر عمل کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے دھرم کے بارے میں آزاد ہے. تو اس لیے یہ ہم سب کے درمیان کانٹریکٹ ہے، سارے ہندوستانیوں کے لیے. جو بھی اس دیش میں رہے گا اسے اس سمویدھان کو ماننا پڑے گا. جو بھی اس دیش میں جنم لے گا، جو بھی اس دیش کا واسی ہے، اگر وہ اس سمویدھان کو نہیں مانے گا اگر، تو وہ اس دیش میں رہنے کا حقدار نہیں ہے. تو اس بنیاد پر بہرحال، لیکن جو کہنے کا مقصد تھا کہ شرک اہل حدیث کی نشانی نہیں ہے. وہاں پہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو واقعہ بتلاؤں گا. تو واقعہ یہی ہو گیا کہ جب تعویذ دے دیا تو تعویذ دیکھ کر کے جج نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بنتا، ان کو بری کیا جائے. بہرحال یہ ہو گیا کہ بعد میں بھی جو ہے لوگوں نے، میرے خاندان کے لوگوں نے اس تعویذ سے یعنی فائدہ اٹھانا جاری رکھا. یعنی انہوں نے سوچا کہ اس تعویذ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم اس تعویذ سے یہ اور یہ ایسا کریں گے تو ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، جو کہ شرک ہے. اور اس وجہ سے میں نے جو ہے ان کی طرف سے عمرہ کرنا بند کر دیا تھا. ان کی طرف سے میں نے عمرے نہیں کیے. بعد میں پھر سوچا کہ ہر کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا، تو مجھے نہیں معلوم ہے کس نے ایسا کیا تھا، اور عین ممکن ہے سب کا عقیدہ نہیں بگڑا ہوگا. اس وجہ سے میں نے جو ہے سب کی طرف سے بعد میں عمرے کیا الحمدللہ. بہرحال میں جو بتلانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ الحمدللہ میرے خاندان کے لوگوں نے بھی جو ہے اس دیش کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ساتھ لوہا لیا تھا، انگریزوں کو ناخن چنے چبانے پر جو ہے مجبور کیا تھا. اور میں نے پہلے ہی شاید کہا ہے کہ بھگت سنگھ آزادی کے وقت نہیں تھے. بھگت سنگھ کی پھانسی پہلے ہو گئی تھی، لیکن بھگت سنگھ کی پھانسی کی برابری، یعنی انہوں نے جو قربانی دی، اور جو خاص طور سے مسلمانوں نے قربانیاں دی سب سے زیادہ، ابھی میں نے کہا کہ 40% مسلمانوں کی حصہ داری تھی، یعنی قربانی تھی. 40% قربانی مسلمانوں کی طرف سے تھی اس ملک کی آزادی کے لیے. تو جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، بھلا ان کی برابری کہاں سے کر سکتا ہے یہ جناح، جس نے جو ہے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے کہا کہ ہم یہاں پہ اسلامی ملک بنائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان جیسے غداروں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور کبھی کوئی جناح نہ بننے دے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اکھنڈ بنائے. ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توڑ کر کے رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سلامتی رکھے. اور اگر میرے کوئی ہندو بھائی اگر میرا ویڈیو سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں، اللہ کی قسم ہے آج تک میرا کسی ہندو بھائی سے پنگا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب ہندو نے میرے ساتھ بھلائی کی. اور بھلائی کی مثال میں بتلاؤں گا، ضرور بتلاؤں گا. اور میں نے بھی الحمدللہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی تعلق رکھا. اور بلکہ ہندو تو ایسے بھی ہے میرے ساتھ کہ مجھے ایک ہندو نے مجھے بیٹا بنایا اور کہا میں آپ کو یہ 1 بیگھہ زمین دینا چاہتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ کے ہی بچے زیادہ حقدار ہیں. یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے دل کھول کر کے اس طرح کی بات کہہ دی. انہوں نے بڑی کوشش کی. تو بہرحال میں جو دعا کروں گا وہ یہ، آپ سب آمین کہیں کہ اللہ ہم سب کو مل جل کر کے اس دیش کی ترقی کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے بھرپور کوشش کریں، اچھی بات کہیں، لوگوں سے جڑے رہیں، لوگوں کی بھلائی کریں. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے بھرپور کوشش کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اس دیش کو ترقی کی راہ پر لے کر کے جائیں. اور
ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جو حقدار ہے کسی پد کا ہم اسی کو پد دیں، اور جو حقدار نہیں ہے ہم اس کو پد نہ دیں۔ جو جس چیز کا حقدار ہے ہم اس کو وہ دیں۔ یہ جو ہے ملک کے ساتھ جو ہے بھلائی کی بات ہوگی۔ یعنی ہم بھرشٹ نیتاؤں کو ہرگز نہ چنیں، ہم بھرشٹ نیتا لوگوں کا ہم ہرگز سپورٹ نہ کریں۔ ہم ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں جو اس دیش کے خزانے کو امانت سمجھتا ہے اور اس دیش کے خزانے کو لوٹنے کے لیے نہیں سوچتا ہے۔ بہرحال انہی چند کلمات کے ساتھ پھر سے میں بولنا چاہتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور لمبے وقت تک مقدمات جھیلے، بڑی جو ہے پریشانیاں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔ پھر سے ہیپی ریپبلک ڈے، پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں ہیپی ریپبلک ڈے، ہیپی ریپبلک ڈے، یعنی یوم جمہوریہ آپ کو پھر سے مبارک ہو۔ کل ہے اور اس تعلق سے اللہ بہتر جانے ویڈیو بناؤں گا یا نہیں، لیکن اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں ایک غریب انسان ہوں اور سب سے زیادہ غریبی میری یہ ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کر کے کچھ کہوں، میری زبان بھی تھوڑی سی لڑکھڑا جاتی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہہ پاتا ہوں۔ الحمدللہ جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔